عثمان شامی صاحب، کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ابھی ایسا ماحول ہی نہیں ہے یا فضا ہی نہیں ہے یا پی ٹی آئی کے لیے معاملات ایسے ہی رہیں گے؟ کیونکہ ہم یہ خبریں بھی سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ایک گروپ سوچ رہا ہے کہ سیاسی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور وہاں پہ اس معاملے کو زیر غور لایا جائے سنجیدگی کے ساتھ۔ اچھا، اس کو تھوڑا پیچھے سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے حکومت کی بات کی تو ابھی چند دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ اسپیکر صاحب نے نشاندہی کی کہ 40 روز سے زائد ہو گئے شیخ وقاص اکرم صاحب موجود نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں نہیں آئے اور کوئی چھٹی کی درخواست بھی نہیں ہے، تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو مؤخر کر دیا گیا۔ پھر جب نوشین افتخار صاحبہ نے درخواست دی تو پی ٹی آئی والوں نے ان سے ملاقات کی اور اس کو مؤخر کر دیا گیا، اس کے اوپر ووٹنگ نہیں کرائی گئی۔ تو وہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کا بھی تعلق جھنگ سے ہے اور شیخ وقاص اکرم صاحب کا تعلق بھی جھنگ سے ہے، اور محسن نقوی صاحب جو بڑا ترقیاتی کام کرا رہے ہیں اپنے علاقے میں، جو کہ حکمران جماعت کو جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھا رہا، حکمران جماعت کو، مسلم نون کو۔ تو اب ان کو خدشہ یہ پیدا ہوا کہ یہ سیٹ خالی ہو جھنگ میں تو ایسا نہ ہو کہ محسن نقوی صاحب کو ٹکٹ دینی پڑ جائے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ یہیں پہ روک دیں۔ تو کیونکہ آپ دیکھیں نا، جب ان کو مفاہمت کا اور یہ خیال نہیں آیا کہ سارے سیاستدان ہیں، جب ان کی سیٹیں لے لی ریزرو سیٹس، ہر چیز جو ہے کیا کیا نہیں ہوا، تو ان کو یہ خیال نہیں آیا، تو اس موقع پہ اچانک یہ خیال آ گیا کہ سب سیاستدان ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم نے اکٹھے مل کے چلنا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ سیاست کتنی فنی چیز ہے، ایک بات یہ۔ دوسرا اپنے مفادات ہی وہاں پر انہوں نے دیکھے، جذبہ اب آپ دیکھیں، آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی تو میں نے آج کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے گفتگو کی اس بارے میں، تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو آفیشیل موقف ہے وہ ان کے سوشل میڈیا پہ آلریڈی آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی ہم کیوں مانگے معافی مانگیں وہ جنہوں نے 26 نومبر کو گولیاں برسائیں عوام پہ۔ تو اب یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بتایا کہ جو پاکستان کے اندر لیڈرشپ موجود ہے اس کی تو بڑی خواہش ہے کہ کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، اور ان کے اندر جو نمایاں لوگ ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پبلک میں جو بھی کہتے رہے، اندر جب بیٹھتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے، کوئی مفاہمت کا اگر صورت نکلتی ہے، اور یہ معافی والی بات پہ بھی ان کا خیال یہ ہے۔ یہ جن لیڈرز کا آپ نے ذکر کیا رہنماؤں کا، یہ تو سوشل میڈیا سے بہت تنگ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی معافی نہ بھی ہو تو کوئی مذمت کر دی جائے، کوئی اس طرح کا کام جو ہے وہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہی ساتھ ہی یہ بھی ہوا ہے کہ جبران الیاس صاحب جو ان کا سوشل میڈیا چلاتے ہیں، انہوں نے مختلف پارٹی کے جو ہے وہ گروپس میں میسیجز کیے اور انہوں نے کہا یہ جو پوسٹ کیا گیا آفیشیل پی ٹی آئی کے اوپر، اسی موقف کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ تو ایک طرح سے اب جب منگل کو اور بدھ کو خان صاحب کی ملاقاتیں ہوں گی اپنے گھر والوں سے اور پھر پارٹی والوں سے، تو وہ جب پوچھیں گے کہ کیا ماحول ہے تو ان کو پھر یہی بتایا جائے گا کہ بھئی لوگ تو بڑا خلاف ہیں، کہ یعنی اگر کوئی معافی وغیرہ کا معاملہ ہوا تو اس طرح سے جو ہے وہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ خان صاحب کے اوپر ایک خاص طرح کا انہوں نے دباؤ بھی رکھا ہوا۔ اب ایک بات یہ ہوگی، دوسرا اب آج سہیل وڑائچ صاحب کا، یہ تو خبر میں نے آپ کو دے دی، اب جہاں تک تجزیے کی بات ہے تو آج سہیل وڑائچ صاحب نے کالم ایک اور لکھا ہے جو فالو اپ ہے کل والے کا، اس میں انہوں نے مشورہ دیا ہے خان صاحب کو اور ذکر کیا ہے بھٹو صاحب کا کہ وہ یہ سمجھتے تھے اتنے پاپولر تھے، ہر بندہ سمجھتا ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو بالآخر پھانسی ہو گئی۔ تو اب آپ دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی جتنی سیاسی غلطیاں تھیں، چاہے وہ 1971 کی جنگ میں اور پھر بنگلہ دیش کی سیپریشن میں تشکیل میں ان کا کردار تھا، انتخابات میں دھاندلی تھی، نیشنلائزیشن تھی، ان کے ایک انکار نے جو ہے وہ ضیاء الحق کے سامنے وہ نہیں جھکے تو ان کی سیاست کو امر کر دیا۔ آج ان کی تیسری نسل ان کی کمائی کھا رہی ہے اسی انکار کی۔ اب جو آپ دیکھیں دوسرا ایک اور کردار تھے وہ خان عبد القیوم صاحب تھے، ان کو خان اعظم کہا جاتا تھا، انہوں نے کہتے کہ 30 میل لمبی ریلی نکالی اسکندر مرزا کے خلاف، اور تو جب وہ مارشل لاء لگ گیا تو ایوب خان صاحب نے ان کو گرفتار کر لیا، تو پھر انہوں نے معافی مانگی جب وہ جیل میں تنگ ہوئے اور باہر آ گئے، تو وہ ان کی جو ساری سیاست تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں جب خان صاحب جو ہے وہ کوئی معافی مانگیں گے تو ان کی سیاست کو دھچکا پہنچے گا، سیاسی قیمت چکانی پڑے گی۔ پھر آپ دیکھیں جو ہماری ریاست ہے، لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پہ بھی معافی وہ اب میں یہ کہنے لگا تھا کہ جس طرح وہ باقی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں تو اگر یہ غلطی کا بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑی سی سیاسی کاسٹ جو ہے وہ اس کی ادا کی جا سکتی ہے۔ یعنی میرا اپنا ذاتی مشورہ تو ان کو یہ ہوگا، لیکن اب بات یہ جو ہماری ریاست ہے ان کی عادات بھی تو ہماری ریاست نے خراب کی ہیں۔ جب 2014 میں پھر آپ دیکھیں پہلے تو 1997 میں جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ جن لوگوں نے حملہ کیا ان کا کوئی علاج نہیں کیا گیا، پھر 2014 میں پی ٹی وی پہ
خان صاحب اینڈ کمپنی نے حملہ کیا تو اس کے انعام کے طور پہ ریاست نے انہیں بالآخر ایک تو شاباش دی, دوسرا وزارت عظمیٰ بھی سونپ دی. تو اب ان لوگوں کا خیال تھا کہ بھئی یہی پالیسی ہے, جو حملہ کرتا ہے ریاست کے اوپر ریاست اس کو نواز دیتی ہے. تو اب ان کو نہیں پتہ لگا کہ ریاست کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے, تو وہ اس وجہ سے وہ تھوڑی سی مار کھا گئے. تو میرا خیال یہ کہ اگر کوئی درمیانی راستہ ہو جائے, جیسے یہ کمیشن کی بات کر رہے تھے, تو اگر ان کی تسلی کے لیے, کیونکہ آپ دیکھیں ہمیں جب پرائیویٹلی پی ٹی آئی والے ملتے ہیں, ایم این ایز, ان کے ایم پی ایز, تو بہت سے لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے حلف لیا گیا تھا کہ اگر خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو فلاں فلاں جگہ پہ حملہ کرنا ہے. تو ہم تو اس لیے یہ بات لوگ کہتے ہیں بہت سے صحافی, کیونکہ ہمیں پی ٹی آئی والوں نے یہ بات بتائی, تو کوئی کمیشن بنا دیا جائے, کمیشن بنا دیا جائے اور ان کو جو ہے ان کے سامنے ایویڈنس پیش کر دیا جائے. آپ کو پورے شہر میں, اپنا ملک میں 3 یا 5 لوگ تو ایسے مل ہی جائیں گے نا جس پہ آپ ایگری کر جائیں دونوں پارٹیاں, تو ان کو بٹھا کے ان کو ایویڈنس دکھا دیں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے, تو پھر منگوا لیں معافی. ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاس شہباز شریف نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے جو آپ نے بتایا. لیکن جس انداز میں عثمان شامی صاحب نے کہا ہے, اس سے تو تاثر یہی مل رہا ہے کہ پارٹی اس وقت سوشل میڈیا کی گرفت میں ہے. ابھی بات خان صاحب تک نہیں پہنچی, دیکھنا یہ ہے کہ اب جو ملاقات ہوگی اس میں اگر یہ معاملہ ان تک پہنچتا ہے تو ان کا جواب کیا ہوگا. کیا وہ سوشل میڈیا کے پریشر میں ہی اپنے موقف پر قائم رہیں گے یا پھر اپنی پارٹی کے رہنماؤں کی کچھ سنیں گے. عثمان شامی صاحب, جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ وارننگز آ رہی ہیں اور 50% سے زائد بارش متوقع ہے, تو پھر کیا ہم ریڈی ہیں اس کے لیے؟ نہیں, ہم تو کبھی ریڈی نہیں ہوتے, ابھی بھی نہیں ہیں. لیکن میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں, علی امین گنڈا پور صاحب کا آج ایک میں بیان دیکھ رہا تھا, انہوں نے باقی جہاں باتیں کی, ایک جملہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تجاوزات آج سے نہیں کئی برس سے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی وہاں پہ کئی برس سے ہے, 12 سال ہو گئے ہیں, تیسری حکومت ہے مسلسل. اب میرے پی ٹی آئی کے دوست جو ہے وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ کوستے ہیں, بلکہ کبھی پاکستانی قوم کو, کبھی پنجابیوں کو, یہ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, اور یہ باہر کیوں نہیں نکل رہے, کہ کے پی کے والوں میں تو بڑا جذبہ ہے, غیرت ہے, تو یہ باقی پاکستانی کیوں باہر نہیں نکلتے. تو بات یہ ہے کہ باقی پاکستان کو جو ہے وہ کوئی شوق نہیں ہے وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ انجوائے کرنے کا جو انہوں نے 12 سال کی محنت سے جو ہے وہ کے پی کے عوام کو دیا ہے. آئی تھنک 12 سال سے زائد ہو گئے, 14 سال ہو گئے. اچھا 14 سال ہو گئے. تو ایک بنیادی بات جو ہے بڑی وہ یہ ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں, آج میں دیکھ رہا تھا یہ بلین ٹری سونامی منصوبہ جو تھا, یہ کوئی بندہ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا. تو یہ شروع کیا گیا تھا, بلین ٹری منصوبہ تھا, پھر 2019 میں کہا گیا کہ اب بلین ٹری ہم نے لگا لی ہیں, اب یہ 10 بلین ٹری سونامی منصوبہ ہے. اور 2022 میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک 1.4 بلین ٹریز پلانٹ کر دی ہیں, 1.4 ارب درخت, اور اس کے اوپر کوئی 30 سے 40 ارب کے درمیان خرچہ آیا ہے. اب میں پچھلے سال کی آڈٹ رپورٹ پڑھ رہا تھا, اب وہ جہاں جاتے ہیں تو وہاں جو لوکل حکام ہیں وہ کہتے ہیں جناب وہ درخت لگائے تھے لیکن وہ سیلاب آ گیا تو زمین خراب ہو گئی, وہ بہہ گئے, چھوٹے تھے. آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی والوں کو بھی کوئی, یعنی علی امین گنڈا پور صاحب جو باتیں سنا رہے تھے وفاق کو اور پاکستان کو, کوئی اپنی حرکتوں کے اوپر بھی غور کر لیں. یعنی یہ جو سارا دن پاکستان کو کوستے ہیں, کون سا فراڈ ایسا ہے جو پی ٹی آئی نے پاکستان کے ساتھ نہیں کیا. ابھی آپ دیکھیں یہ 30 سے 40 ارب روپیہ لگا دیا ہے, تو یہ جو 1.5 ارب درخت ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہہ گئے ہیں سیلاب میں. تو آپ دیکھیں یعنی یہ کوئی کسی کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے نا. پھر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو تجاوزات ہیں, تو یہ جن لوگوں نے تعمیرات ہونے دی ہیں یہ پچھلے 10-15 برس میں ہوئی ہیں زیادہ تر, جو پانی کے راستوں میں. تو آپ اگر کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں آج بھی, اب تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ پانی آئے گا وہ آئے گا, تو پھر دیکھ لیں گے جو کیپیسٹی ہے جتنی جس صوبے کے پاس وہ اس طرح نمٹ لے گا اس سے. لیکن کہیں یہ غیر قانونی جو تجاوزات ہیں جو ریور بیڈز کے اوپر بنائے ہیں, اب میں آج دیکھ رہا تھا کچھ صحافیوں نے سٹوریز کی ہوئی ہیں, موسٹلی جو جنگلات کے ٹھیکے ہیں وہ کے پی کے وزیروں کے پاس ہیں, جو دریائے سوات میں جو تعمیرات ہوئی ہیں وہ کے پی کے اپنا یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ٹورزم کی بات کرتے ہیں, ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی یہ لوگ بات تو آپ مجھے بتائیں نا, کوئی 2, 4, 5, 10, 20 لوگوں کو سزا دے دیں ایک دفعہ تاکہ یہ کام جو ہے ملک میں رک جائے. جب تک آپ لوگوں کو سزا نہیں دیں گے, جو لوگ بار بار یہ کام کرتے ہیں, اسی طرح ہی لوگوں کا جانوں کا ضیاع ہوتا رہے گا. ایک آخری بات میں آپ کو جلدی سے بتا دوں, کینیڈا میں 1997 میں ایک فلڈ آیا تھا, اس کو کہتے ہیں ریڈ ریور فلڈ, اس کو بولتے ہیں فلڈ آف دا سینچری. 12 میٹر اوپر پانی آ گیا تھا, یعنی جو نارمل لیول ہوتا ہے اس سے. 28,000 لوگوں کو انہوں نے ایویکویٹ کیا, اور یہ جو رقبہ تھا اس کے اندر کوئی 12-13 لاکھ لوگ رہتے تھے, ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوئی.
کیونکہ ارلی وارننگ فلڈ سسٹم، دوسرا وہ بینکمنٹس بناتے ہیں تاکہ آبادی کے اندر پانی نہ ہو، اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے. تو یہاں پہ کوئی کام اگر کیا ہے تو بتا دیں. کل میں نے آپ کو سنایا تھا کتنے ارب روپیہ پڑے ہوئے تھے کتنے سالوں سے جو ہے، تو ایک فلڈ وارننگ سسٹم ہم لگا نہیں سکے. تو باتیں ہم سے آپ جو مرضی کروا لیں.